حضرت صاحب ایک بچے نے پیپر دینا ہے، کیا دینا ہے؟ اور پیپر کی تیاری نہ ہو بچہ کتنا پریشان ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو یار کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے پیپروں کی ہم نے تیاری کی ہے؟ ہم نے تو کسی ایک پیپر کی بھی تیاری نہیں ہے، کسی ایک پیپر، کوئی نماز کی، کوئی روزے کی، کوئی حج کی، کوئی زکوٰۃ کی، کوئی صلہ رحمی کی، کوئی ماں باپ کے حقوق کی، کوئی رشتہ داروں کے حقوق کی، پڑوسیوں کے حقوق کی، کوئی ہم نے ذمہ داری ادا کی ہو، کوئی پیپر ہمارا کلیئر ہو۔ پیپر ایک بھی حل نہیں ہے، ایک کی بھی تیاری نہیں ہے، اور سینہ تان کے پھر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب وہ کچھ نہیں ہوتا جی، وہ سب مولوی ایسے ڈراتے ہیں۔ میں چلتے چلتے آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دے دوں، اللہ کرے یہ دلوں کے اندر گھر کر جائے۔ حضرت صاحب ایک کبوتر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، اس کے سامنے بلی آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سوچئے بات، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا، میں محفوظ ہو گیا۔ کیا یہ بات اس کی صحیح ہے؟ وہ جب آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اور زیادہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلی آرام سے دھڑم سے اس کو چپٹا مارتی ہے اور مار کے وہ گچ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم آخرت سے اپنی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا ہو، کچھ نہیں ہوتا ہو، ایسے ہی ہے، ہو ایسا ہی ہے۔ کیا ہماری آنکھیں بند کرنے سے قیامت ٹل جائے گی یا؟ کیا ہماری آنکھیں بند کرنے سے حساب کتاب ٹل جائے گا؟ بھائی اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ فرمایا جب سور بھوکا جائے گا، یہ قبروں سے جب اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، یہ تو اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا، اس کے رسولوں کا وعدہ بھی سچا ہو گیا۔ میں نے تو تیاری کچھ نہیں کی تھی، میں تو سمجھتا ایسی ایسی باتیں ہیں، آج تو سارا کچھ سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی ہے وقت، ابھی ہے وقت، آنکھوں کو کھول لو، قیامت کو سامنے رکھو، حساب کتاب کو سامنے رکھو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ آیا مبارکہ غور سے سننا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، بھائی یہ کام کر لو، کہتا نہیں یار میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا جواب دوں گا؟ نہیں میں نے نہیں یہ کام کرنا، میں نے شراب نہیں پینی، میں نے زنا نہیں کرنا، میں نے سود نہیں کھانا، میں نے حرام نہیں کھانا، میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، بھائی اس کے سامنے جانا ہے، کیا جواب دوں گا؟ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اور دوسری بات کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم، اور نفس کی پیروی کر رہی ہے، شیطان کی باتیں مان رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی جنت تو ہمارا مقدر ہے، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ بھائی ایسی باتیں، جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی،
جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے مختار کل نبی بنا دیا، جس کو چاہے جنت عطا فرمائے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یار کیا اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف خدا نہیں تھا؟ جو مالک کو مختوع مختار بنا کے دے، جن کو اولین آخرین کے تمام علوم عطا کر دے، خزانوں کی کنیاں عطا کر دی، کیا ان کے دل میں خوف خدا نہیں تھا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر جب ہاتھ رکھتے تو سینہ اس طرح کھولتا ہوا محسوس ہوتا تھا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہے، کھول رہا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا یہ خوف خدا کی وجہ سے ہے، یہ خوف خدا کی وجہ سے۔ آج ہمارے پلے ککھ بھی نہیں ہے تو خوف خدا۔ خدارا قرآن مجید سمجھو، قرآن مجید پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، یقین جانو یہ اندر صفائی کرتا چلا جاتا ہے، بندے کی اصلاح کرتا ہے۔ جس کی بدولت ہم نے سیدھا راستہ پکڑنا ہے، ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج ہم نفس کی پیروی کر کے تو جنت کے طلبگار بن رہے ہیں۔ تو بھائی اس میں سوچو، غور و فکر کرو۔ اگر یہ بات سچی ہے، اور یقیناً سچی ہے، کیونکہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا پاک کلام تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، دوزخ ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدیاں کرے، اس بندے کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے اندر عیب تلاش کرنے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر ہماری زبانوں میں تاثیر بھی پیدا ہوگی، جس کو کہیں گے وہ سیدھے راستے پر آ بھی جائے گا۔ میں خود کھڑا ہو کے پیشاب کروں اور آپ سے کہوں بھائی بیٹھ کے پیشاب کرو، کیسے عمل ہو جائے گا؟ پہلے خود عمل کرو، دوسرے کو کہو گے، پھر اس پر اثر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا